بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ہماری یہ گفتگو ہے، اور عزیزان محترم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور الحمدللہ کہ تقریباً تمام سامعین جو اس وقت میرا یہ درس سن رہے ہیں اور ہماری گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام امامت کے 9ویں درجے پر فائز ہیں، 9ویں کڑی ہیں، یعنی 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، اور بچہ بچہ ہماری قوم کا الحمدللہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر گفتگو کرنے جو ہے وہ ہم اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے والد گرامی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو 8ویں امام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سبیکہ خاتون ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام 10 رجب 195 ہجری میں مولا کی ولادت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور آخر ذیقعد 220 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ یوں کہا جائے کہ مامون رشید کا زمانہ تھا، اور اسی طریقے سے جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو مامون کا بھائی معتصم اس وقت تخت حکومت پر برانجمان تھا۔ ہم مزید گفتگو کے سلسلے میں جب آگے بڑھتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے، ملاحظہ فرمائیے گا اس میں کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام رضا علیہ السلام یہاں پر اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے زمانے میں خلیفہ بنی عباس کے، یا یوں کہا جائے کہ بنی عباس کے صرف 2 خلیفہ گزرے ہیں، ایک مامون رشید اور ایک معتصم۔ ان 2 خلفاء کا امام علیہ السلام نے زمانہ دیکھا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے، عزیزان محترم، یہاں پر میں آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام امام رضا علیہ السلام کی واحد یکتا اولاد ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ خداوند عالم نے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت میں گویا ایک طریقے سے یوں کہا جائے کہ مومنین کی اور چاہنے والوں کی ایک آزمائش کی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب عمر 40 سال ہو گئی تو اس وقت تک امام رضا علیہ السلام کے یہاں کوئی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ تو حد یہ ہے کہ دوسرے جنہیں طعنہ دینا تھا، جو موقع کی تلاش میں تھے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو اپنے چاہنے والے تھے نا، جو مومنین تھے، جو مدعی محبت اہل بیت تھے، ان میں بھی شکوک و شبہات جنم لینے لگے تھے، اور وہ اس بات پر کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات سنی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد جو 9ویں امام ہوں گے وہ امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، لیکن جب انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو عزیزان محترم دیکھا کہ کوئی ان کے یہاں ولادت نہیں ہوئی ہے اور 40 سال سے عمر زیادہ گزر چکی ہے، تو اب شیعہ جو تھے یا مومنین جو تھے یا چاہنے والے جو تھے وہ پریشان ہونے لگے، اور حد یہ ہے کہ پھر امام رضا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مولا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ فرزند عنایت کر دے تاکہ جو آپ کا وارث ہو۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی اپنے مومنین کو، حالانکہ مومنین جانتے تھے کہ یہ برحق ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ دشمنوں کی یلغار تھی اور ان کی طرف سے طعنے مسلسل مل رہے تھے، امام رضا علیہ السلام کو آپ توجہ فرمائیں کہ اس طریقے سے طعنے دیے ہیں، اس طریقے سے لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے زبان کی، جسے یوں کہا جائے کہ نیش اور طعنوں کے ذریعے سے امام کو بہت اذیت پہنچائی ہے کہ یہ لاولد دنیا سے جا رہے ہیں، یہ لاولد دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا کوئی والی و وارث نہیں ہے۔ بس ان حدیثوں کا کیا ہوگا کہ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزیزان محترم فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، تو امام رضا علیہ السلام 8ویں خلیفہ تو ہیں موجود،
لیکن پھر نویں خلیفہ کون ہے امام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ یہاں کے لوگ پریشان تھے، اور خلیفہ بنی عباس جو تھے وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی امامت سچی امامت نہیں ہے، یہ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں، پریشان تھے اس بات پر۔ اس لیے مومنین بھی ان کو بھی بہت سے جو ضعیف الایمان لوگ تھے ان میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوئے، لیکن جو کامل الایمان تھے انہوں نے مولا سے درخواست کی کہ مولا آپ ہی خداوند عالم سے دعا کریں۔ تو پروردگار عالم کے حضور میں امام رضا علیہ السلام بھی دعا فرماتے تھے، اور اپنے چاہنے والوں کو مطمئن کرتے تھے کہ دیکھو خداوند عالم مجھے ایک فرزند عطا کرے گا جو میرا وارث ہوگا اور میرے بعد امام ہوگا۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام مومنین کو مطمئن کیا کرتے تھے، لیکن قوم نے چھوڑا نہیں۔ جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے ابتری کا طعنہ دیا، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو عزیزان محترم امام محمد تقی جب تک ولادت نہیں ہوئی ہے اور امام رضا علیہ السلام کی عمر 40 سال گزر گئی تو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے۔ تو کتنی اذیت ہوتی ہے انسان کو یہ باتیں سن کر قوم کی۔ اب آپ یہ دیکھیں پروردگار عالم نے لیکن یہ دکھا دیا کہ دیکھو جس طرح سے پیغمبر کو طعنہ دینے والے اور پیغمبر کو ابتر کا مصداق قرار دینے والے خود ابتر رہ جائیں گے، توجہ کیجئے گا، لیکن جسے پیغمبر کو، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے ابتر کا مصداق قرار دیا تھا، پروردگار عالم نے اسی کو حامل کوثر قرار دیا، اور ایسی بیٹی عنایت کی کہ جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی رہی، اور آج تک اور بلکہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے ایسی نسل عطا کی ہے کہ جو بابرکت بھی ہے اور جس کی وجہ سے دین بھی باقی رہا ہے۔ یہی صورتحال امام رضا علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے عنایت کی۔ ادھر بھی ابتری کا طعنہ دیا گیا تو پروردگار عالم نے بیٹی کے ذریعے سے نسل عنایت کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ادھر بھی یکتا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس تھی کہ جن کے ذریعے پیغمبر کی نسل چلی، اور خداوند عالم نے پیغمبر کی اولاد قرار دیا کس کی اولاد کو؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کو۔ ادھر امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عنایت کیا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی نسل میں اتنی برکت عنایت کی کہ آپ دیکھیں آج دنیا میں جس طرح سے سادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سادات کے نام پر، امام رضا علیہ السلام کی اولاد ان سادات میں سب سے زیادہ ہے۔ جتنے بھی رضوی سادات ہیں، جتنے بھی تقوی سادات ہیں، اور جتنے بھی برقعی سادات ہیں، 3 طرح کی سادات، یہ سب کے سب ابن الرضا کہلائے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ بنی عباس ہی کے زمانے میں، توجہ کیجئے گا، بنی عباس کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں امام محمد تقی علیہ السلام کو، اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو لوگ ابن الرضا کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کو دنیا نے ابتری کا طعنہ دیا، لیکن پروردگار عالم نے سب سے زیادہ نسل امام رضا علیہ السلام کو عنایت کی ہے، ایک بیٹے کے ذریعے نسل کو باقی رکھا۔ توجہ کیجئے گا، تو پروردگار عالم نے یہ دکھا دیا کہ جس کی نسل کو ہم بچانا چاہیں ہم اس طریقے سے باقی رکھتے ہیں۔ تو آج دنیا میں سادات میں سب سے زیادہ نسل جو موجود ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں پر اس چیز کو ملاحظہ کیجئے گا، جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو میں یہاں پر ایک نئے نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جس میں ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو بعض چاہنے والوں کو امام رضا علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ دیکھو بعض اصحاب آئے امام رضا علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا فرزند رسول آپ کے بعد آپ کا ولی و وارث کون ہوگا؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا۔ توجہ کیجئے گا، امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر اس وقت 3 سال تھی، اور اس 3 سال کے سن میں امام محمد تقی علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد تقی یہ تمہارا امام ہوگا۔ تو لوگوں نے اس موقع پر کیا کہا، کیا یہ اتنا چھوٹا بچہ یہ ہماری امامت کریں گے؟ کیا ان کے اندر امامت کی صلاحیت موجود ہے؟ یعنی آپ قوم کا المیہ دیکھیں کہ اس موقع پر بھی لوگ اس بات میں
حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ 3 سال کا بچہ کس طریقے سے امامت کو سنبھالے گا۔ اب یہاں پہ خود امام رضا علیہ السلام نے توجہ کیجیے گا، خود امام محمد تقی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر اور امامت کے اوپر جو دلیل قائم کی ہے وہ دیکھیں کتنی خوبصورت دلیل ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے۔ پروردگار عالم کی جانب سے امام رضا علیہ السلام کو جو خداوند عالم نے فضیلتیں عطا کی، امام علیہ السلام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میرا بچہ 3 سال کی عمر میں امامت کا بارے میں نہیں بیان کر سکتا کہ میں امام ہوں؟ جب آغوش مادر میں، آغوش مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان کر سکتے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت کی مولا نے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی قرار دیا ہے۔ تو تم ذرا اس بات پہ توجہ تو کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 3 سال کے بھی نہیں تھے اور آغوش مادر میں گواہی دے رہے تھے پروردگار عالم کی جانب سے۔ تو یہ منصب در حقیقت منصب الہی ہے۔ پروردگار عالم، یاد رکھو، منصب الہی کے لیے سن و سال کی قید نہیں ہوا کرتی ہے۔ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے 3 سال یا 30 سال کی قید نہیں ہے پروردگار عالم کے یہاں، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے جسے منصب دیا جاتا ہے وہ پیدائشی طور پہ وہاں سے وہ منصب لے کر آتا ہے، جس کی دلیل جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر حضرت یحییٰ کے لیے بھی کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکمہ صبیہ، اور ہم نے یحییٰ کو جو حکمت عنایت کی یعنی نبوت عطا کی ہے وہ اس عالم میں عطا کی ہے کہ وہ ابھی بچے تھے۔ تو آپ دیکھیں بچپن میں حضرت یحییٰ نبوت پر فائز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ جب وہ 3 سال کے بھی نہیں تھے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو کیا میرا یہ بیٹا 3 سال کی عمر میں نہیں بتا سکتا کہ یہ امام ہے؟ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے جگہ جگہ پر امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے بیان کیا کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا امام ہوگا۔